اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب انسان کا مقرر کردہ وقت پہنچتا ہے تو پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. نہ ایک ساتھ پیچھے ہو سکتا ہے نہ ایک ساتھ آگے ہو سکتا ہے. یہ ہمارا یقین ہے. پھر اللہ جل شانہ نے یہ آسمان، زمین، چاند، ستارے، دن رات، یہ پورا کائنات کیوں بنایا؟ انسان کو اللہ جل شانہ نے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فعرفت ان اعرف، پھر میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، مجھے پہچانا جائے. تو پھر اسی مقصد کے لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اب ہماری تخلیق کا مقصد اور وجہ وہ ہے اپنے رب کی پہچان. ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی قدرت عظمت کو پہچانیں. میرے بھائی دوستو، ہم اگر قرآن میں فکر اور غور و تدبر کرتے ہیں تو جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اس دنیا میں آئے ہیں، سب نے اپنی قوم، اپنے علاقے والوں کو اپنے رب کی پہچان کرائی. اتنی طاقت والا رب، اتنے قوت والا رب، ایسی قدرت والا رب، یہ ہر نبی نے اپنی امت کو پہچان کرائی. اب میرے بھائی دوستو، قرآن میں بھی اللہ جل شانہ یہی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمام انس اور جن میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے. اب ہمیں اللہ جل شانہ کس لیے پیدا فرمائے؟ عبادت کے لیے. یہی قرآن بتاتا ہے کہ ہماری دنیا میں آنا عبادت کے لیے ہے. اور مفسرین لکھتے ہیں اَيْ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، ہم دنیا میں اپنے رب کی پہچان کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو پہچانیں. اور اس عظیم کام کا مقصد بھی یہی ہے، ہمارا یقین اس قدرت والی ذات پر آ جائے جو فعال لما یرید ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ذات. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ جل شانہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو میرے بھائی دوستو، ہم اپنی اسی ذات کو پہچانا ہے. کتنی قدرت والا ذات. اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ وہ ذات ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جس نے آپ کے لیے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو اپنے کمائی کا ذریعہ بنایا. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. وہی ذات ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے. اور وہی ذات ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. غم دینے والا اللہ، خوشی دینے والا اللہ جل جلالہ کی ذات. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا،
اور موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ۔ یہ سورہ نجم 27واں پارہ ہے۔ تو موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ جل جلالہ کے۔ زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ جل جلالہ۔ خوشی اور غم اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، جس نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا فرمایا، اور مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، ایک ہی نطفے سے اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے آپ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کون سا رب؟ الذی خلقک فسواک، وہی ذات جس نے آپ کو پیدا بھی کیا اور آپ کو درست بھی فرمایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس شکل میں چاہا اللہ جل شانہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ ایک قدرت والے ذات، ماں کے پیٹ کے اندر میرے رب کی قدرت چلتا ہے، جس کو جس طرح، جس شکل میں، جس صورت میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، مال دینے والا بھی اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اور قناعت دینے والا بھی اللہ جل شانہ کی ذات۔ تمام چیزیں اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں۔ فعال لما یرید، جس کو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اللہ جل شانہ کر دیتا ہے۔